آپ کے پاس صبر کا دلاسا دینے نہیں آیا، میں آپ کے سامنے اس شرمندگی کا اظہار کرنے آیا ہوں جو بحیثیت پاکستانی میں محسوس کر رہا ہوں، دل کے اندر ہماری پوری جماعت محسوس کر رہی ہے اور ملک سے باہر بیٹھے ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو لاشیں پڑی ہیں یہ آپ کے رشتہ داروں کی لاشیں نہیں ہیں، یہ ہر پاکستانی کے امنگوں کی لاشیں پڑی ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان میں بسنے والی کسی کمیونٹی کو اس کے زبان، اس کی نسل، اس کے عقیدے یا کسی بھی تعصب کی بنا پر اسے نشانہ بنایا جائے۔ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص، ہر عقیدے کا، ہر زبان کا، ہر نسل کا پاکستان کے گلدستے کا پھول ہے۔ اس کی جان اور اس کی مال کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مجھے دل میں اس لیے زیادہ اور بھی غم ہے کہ میں غالباً 1 مئی 2018 کو جب آپ ہی کی ایک بیٹی جلیلہ حیدر نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی اور ایسا ہی واقعہ تھا، اس پر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کے ساتھ بحیثیت وزیر داخلہ کوئٹے آیا تھا اور مجھے آپ کا بہت احسان ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے میری بات پر اس بھوک ہڑتال کو ختم کیا اور ریاست کی ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس کے بعد 2-2.5 سال کوئی واقعہ سننے کو نہیں ملا، چونکہ آرمی چیف نے بھی ایجنسیوں کو ہدایت کی کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کتنی دہشت گردی تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا۔ ہماری قوم، پوری قوم، آپ لوگ تو بہت عرصے سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن پورے ملک کے اندر قوم کے کندھے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے، تو اس دہشت گردی کا بھی ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آج یہ جو دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے ہمارے دور میں دہشت گردی کے خلاف شاندار کام کیا تھا، ایک ادارے کا میں نام بھی لے سکتا ہوں، انٹیلیجنس بیورو، جس نے کراچی اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف نمایاں خدمات سر انجام دی تھی۔ آج اس حکومت نے اس سیکیورٹی کے ادارے کو اپوزیشن کے پیچھے جاسوسی کرنے پہ لگا دیا ہے، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیس بنانے کے لیے لگا دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دہشت گردوں کو کھلا راستہ مل گیا ہے کہ ایک بڑا قومی ادارہ جو ان کا پیچھا کرتا تھا آج پیچھا نہیں کر رہا۔ میں حکومت کو کہوں گا کہ اس کو اپنی ترجیحات درست کرنی پڑیں گی، ورنہ جو کامیابیاں ہم نے دہشت گردی کے خلاف حاصل کی تھیں وہ کامیابیاں ناکامی میں خدا نہ خواستہ بدل سکتی ہیں۔ اگر ملک کے سیکیورٹی کے ادارے دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کی بجائے آسن اقبال کا پیچھا کریں گے، شاہد خاقان عباسی کا پیچھا کریں گے، مریم نواز کا پیچھا کریں گے، مولانا فضل الرحمان کا پیچھا کریں گے، بلاول بھٹو کا پیچھا کریں گے، تو پھر دہشت گردوں کا پیچھا کون کرے گا؟ ہمیں
یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک پاکستان میں بسنے والا ایک بھی پاکستانی محفوظ نہیں ہے، پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا غم نہیں ہے، یہ پوری قوم کا غم ہے۔ یہ آپ کا غم نہیں ہے، آپ نے پوری قوم کے اوپر ایک قرض چڑھایا ہے کہ اگر ریاست آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی تو اس ریاست کے قائم رہنے کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور میں خود بھی اس حادثے سے گزر چکا ہوں، میں اس اذیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے بھی انتہا پسندی کی گولی لگی تھی، لیکن اللہ کی ذات بچانے والی ہے، اس نے مجھے زندہ بچایا۔ لیکن اس نفرت کی گولی نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی تھی، وہ آج بھی میرے جسم کے اندر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی مشن بھی ہے اور قومی فرض بھی ہے کہ وہ نفرت کی گولی جو میرے وجود میں ہے، اس کی خاطر میں قوم میں ہر سطح پہ نفرت کا مقابلہ کروں اور ہم سب مل کر ملک میں محبت اور امن قائم کریں۔ آپ ایک عظیم قوم ہیں، آپ پاکستان کا ایک عظیم پھول ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے جنرل موسیٰ جیسا بہادر کمانڈر ان چیف پیدا کیا، جس نے شربت چنگیزی جیسا ایئر مارشل پیدا کیا، جس نے پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کی۔ آپ نے بہترین سائنسدان پیدا کیے، آپ نے بہترین کھلاڑی پیدا کیے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس غم میں آپ تنہا نہیں ہیں، ہم پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی آپ کے اس مقدمے کو آپ کا وکیل بن کر اٹھائیں گے۔ اور ابھی کچھ دیر میں نواز شریف صاحب کی بیٹی جناب مریم نواز صاحبہ بھی پہنچنے والی ہیں، انہیں بھی نواز شریف صاحب نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ وہ آ کر آپ کے غم میں شریک ہوں اور اپنے جذبات کا آپ سے اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی قوم محفوظ نہیں ہوگی، پاکستانی قوم کے چہرے سے آپ کے غم کا قرض اور آپ کے غم کی شرمندگی کا داغ نہیں دھلے گا۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات پاکستان کے اندر نہ ہوں۔ We are grateful to Secretary General Female Noon اور ہمارے ساتھ آج اس ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آپ کے مشغول ہیں۔ اسٹیج پہ اور بڑے اسٹیج پہ درخواست کی سعادت میں ریکویسٹ کروں بلاول بطور زرداری کی دفاع مائنڈ تمام دوستان موسٹ اینڈ اور سارے مہمانوں کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بیٹھیں اور جو اسٹیج پر